مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، یہ بات تو ہر مسلمان کے ذہن میں ہے اور ایمان کا حصہ ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، انہیں نبی تسلیم کرنا ہے، رسول تسلیم کرنا ہے اور خاتم المرسلین تسلیم کرنا ہے۔ پرانے انبیاء کرام جتنے بھی آئے تو یہ تو کہتے رہے کہ نبی تسلیم کرو، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آخری نبی تسلیم کرو۔ یہ بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے نبی بھی تسلیم کرنا ہے، رسول بھی ماننا ہے اور مجھے آخری بھی تسلیم کرنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ امتیاز حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کسی اور نبی کے لیے نہیں تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ امتیاز تو اگر حاصل ہے تو جو سب سے پہلے نبی آئے انہیں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ وہ پہلے نبی، جو سب سے پہلے آئے ان کو امتیاز اور شرف حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے باپ ہیں، سب سے پہلے آئے، سب سے پہلے نبی بن کر آئے، تو یہ امتیاز انہیں بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ سب پہلے رسول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سے آخری رسول ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ اس سے کچھ مختلف ہے، کہ وہ جسمانی شکل میں یقیناً پہلے آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے میں تھے۔ تو بتا دیا کہ پہلا نبی میں ہوں، تخلیق میری ہوئی ہے نبوت کی حیثیت سے۔ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا ہے، فرمایا اپنے نور سے میرا نور تخلیق کیا ہے، وَكُلُّ خَلَائِقَ مِن نُورِ، پھر ساری مخلوقات میرے نور سے پیدا کی۔ یہ بات سمجھا دی کہ اول و آخر ہونے کا دونوں کا شرف مجھے ہی حاصل ہے، کہ سب سے پہلے رسول میں بنایا گیا اور سب سے آخر میں ظہور بھی میرا ہوا۔ اس لیے یہ سمجھو کہ نبوت کی اصل میری ذات تھی اور اختتام بھی میری ذات پر ہے، اور باقی جتنے نبی آئے وہ میری ذات سے ہوتے ہوئے آئے، میری ذات سے استفادہ کرتے ہوئے آئے۔ اس لیے تو کہا ہے کہ سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری سب۔ اور اسی لیے وہ جب آتے تھے تو ذکر کرتے تھے کہ ہم آئے ہیں تمہید بن کر، نشان زد کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، لیکن رسولوں کا رسول بعد میں آئے گا۔ سب نے کہا اور آپ تشریف لے آئے۔ تو میرے دوستو ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ شروع سے وہ رسول تھے، آخری رسول آئے اور آ کر چلے گئے، تو اب جو بات کی دنیا یہ کیا ہے؟ یہ جو بات کی مخلوق ہے، یہ جو مخلوقات ہے، یہ جو صدیاں گزر رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہی بات
سمجھنے والی ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں، میں آخری نبی ہوں، نبوت میری کا اختتام نہیں ہوگا، میری نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، قیامت میری نبوت ہی میں آئے گی، کیونکہ نبوت آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی ہے۔ کوئی، میں نے کئی دفعہ کہا، کوئی کسی قبیلے کے لیے، کسی شہر کے لیے آیا، میں تو پوری کائنات کا نبی بن کے آیا، پوری وَإِسْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، پوری کی پوری مخلوق کی طرف میں مبعوث ہوا، سب کچھ میری رسالت میں ہے۔ یہی نہیں کہ تم میری رسالت میں ہو، یہ جو جمادات ہیں یہ بھی میری رسالت میں ہیں، یہ جو نباتات ہیں یہ بھی میری رسالت میں ہے، یہ جو مظاہر قدرت ہیں یہ بھی میری رسالت میں ہیں، یہ جو حیوانات ہیں یہ بھی میری رسالت کا حصہ ہیں۔ میں رسول ہر ایک کے لیے ہوں، خواہ وہ پتھر بن کے آیا ہے، درخت بن کے آیا ہے، جانور بن کے آیا ہے یا انسان بن کے آیا ہے، کسی طرح آیا ہے، رسول میں ہے۔ اس لیے ان کا حکم چلتا تھا۔ یہی سوچئے نا، رسول تھے تو حکم چلتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، اگر درخت کو آواز دیں تو وہ دوڑا ہوا آتا ہے، کیوں؟ کہ اسے خبر ہے کہ میں امتی ہوں، کہ میرا رسول مجھے پکار رہا ہے۔ اگر پتھر کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، معلوم ہوتا وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ رسول ہمارے یہی ہیں، ان کا بھی اعتراف ہے۔ چاند ٹوٹ کے گرتا ہے تو یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں چمکتا ضرور ہوں، میرا رسول وہی ہے۔ سورج پیچھے لوٹتا ہے تو پھر یہی اعتراف کرتا ہے کہ میں کائنات کا سب سے بڑا منبع نور ہوں، لیکن میرے اوپر بھی حکومت کسی کی چلتی ہے، کوئی مجھ سے بڑا وجود موجود ہے۔ فرشتے بھی یہی سمجھتے ہیں، فرشتے بھی کائنات کے فرشتے جو سب سے افضل مخلوق رہ گئے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام بن کے نہیں آئے؟ کیا خدمتگار بن کے نہیں آئے؟ کیا محبت کا سلوک کرتے ہوئے نہیں آئے؟ اگر امتی جھک کے آتا ہے تو فرشتہ بھی جھک کے آتا ہے، اس دربار میں فرشتہ بھی جھک کے آتا ہے، کہ یہ بات لوگوں کو ذہن میں رہے کہ یہ کائنات کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے انہیں رسول بنایا، اور پھر ایک لمحے کے لیے نہیں بنایا، ہمیشہ کے لیے بنایا، ہر دور کے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کو نبی کہیں گے کہ ہم سفارش کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ حدیث مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ آدم علیہ السلام ہم تڑپ رہے ہیں، یہ حشر کا تپتا ہوا میدان ہے، آپ ہماری سفارش کریں، اللہ ہمارا حساب لے لے اور محبت سے لے لے۔ حساب کے میدان میں کریں تو کہیں گے نہیں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں نہیں جاتا۔ یہی ہے نا، حدیث میں سارے نبیوں کے نام ہیں، کہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قدم قدم لوگ ہر ایک کے دروازے پہ دستک دیں گے کہ آئیے۔ تو کیا وہ رسول نہیں تھے؟ رسول تھے۔ رسول امت کے لیے سفارش کرنے والا ہے۔ کیا جو لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری سفارش کیجیے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہوگی؟ وہ امت بھی تو شامل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی امت نہیں، یعنی امت اپنے نبی کو پکار رہی ہے اور وہ دوسرا دروازہ دکھا رہے ہیں کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، سارے بھیج رہے ہیں۔ اور آخر یہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو، دروازہ ایک ہی ہے، سبحان اللہ، دروازہ ایک ہی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو وہاں آتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نبوت سب کی تھی، سب کا حق تھا اپنی امت کی سفارش کرنا، لیکن حشر کے میدان میں کوئی سفارش نہیں کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ حشر کے نبی میرے رسول ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں بھی وہ رسول وہی ہیں، سب پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں ہم اپنے دور میں رسالت کر گئے لیکن اب رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی اعتراف کریں گے۔ اور ایک بات اور بھی جو میں نے کبھی پہلے بھی کہی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب قرآن کی تلاوت کر۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کا حکم ملے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا شرف ہے کہ حشر کے میدان میں پوری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اکٹھی ہوگی، تو کس کو شرف ملے گا تلاوت کرنے کا؟ کون قاری حشر ہوگا؟ کہ حشر کے میدان کا قاری کون بنے گا؟ آپ نے فرمایا دو ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا حضور بتا دیجیے۔ فرمایا ایک تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اللہ نے بڑی میٹھی آواز دی تھی۔ روایت آتی ہے کہ جب وہ اپنی زبور پڑھتے تھے تو پرندے چلتے ہوئے بھی ٹھہر جاتے تھے سبحان اللہ۔ کہ سننے لگتے تھے کہ زبور نغمہ داؤدی تو دنیا کا سب سے بڑا نغمہ ہے، پوری دنیا میں آج بھی اس کی قدر و قیمت ہے کہ کیا نغمات داؤد علیہ السلام نکلے تھے۔ تو کہا ایک تو وہ کرے گی، اور فرمایا ایک میرا صحابی یہ کھڑے سامنے ہیں یہ کرے گی، سامنے کہہ دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے کہہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ صحابی تو تلاوت کرے گا کیونکہ اس کا قرآن ہے، یہ اس پر کتاب اتری ہے۔ داؤد علیہ السلام کیسے تلاوت کریں گے اس قرآن کی کہ ان پر تو زبور اتری ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ اعلان ہوگا حشر میں کہ دیکھ لو اب کتاب اور کوئی نہیں، صرف قرآن ہے، سبحان اللہ سبحان صرف قرآن ہے۔ تو معلوم ہوا صاحب قرآن ہی اس دور کے نبی ہیں سبحان اللہ۔ کہ وہی قرآن لے کے آئے تھے۔ کون لاتے تھے؟ تو جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے بن کے آئے، یہ صحابہ کا یقین تھا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو اپنی قوم سے باخبر ہو کے فیصلے کرتا ہے، سوچتا ہے، حالات دیکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ اس دور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیے، آج کے دور کے تقاضے اور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کے فیصلے کیسے کریں گے؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج کیا ہے؟ قدرت کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی دور آ جائے نبی وہی ہے، سبحان اللہ۔ نبی وہی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مدح سرا ہیں، سب سے بڑے نعت خواہ ہیں، دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا شاعر کہا ہے، میرا شاعر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی شعر کی ضرورت پڑی تو انہیں گھر سے بلایا۔ قبیلہ تمیم آ گیا، یہ قبیلہ نجد کے قریب رہتا تھا، ان کے ہاں شاعر بڑے تھے۔ جاہلی دور کے جو شاعر ہیں ان میں جو بڑے شاعر 6-7 ہیں، ان میں سے ایک آدھ کو چھوڑ کر سارے اسی قبیلے کے، سارے اسی علاقے کے، ہوتا ہے تمیم کے علاقے کے ہیں سارے کے سارے۔ امر القیس ہوا، زہیر ہوا، نابغہ ہوا، نابغہ صرف شمال میں گیا، باقی سارے کے سارے وہیں کے ہیں۔ تو یہ شاعری کی زمین تھی، سرزمین شاعری ہے تمیم کا قبیلہ۔ وہ قبیلہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کہ سنا ہے کہ آپ نبی ہیں، تو ہم تو شاعر بڑے ہیں، ہمارے ہاں تو شاعری بڑی ہے، ہم تو تقریریں بڑی زبردست کرتے ہیں، ہمارے تو خطیب دنیا میں مشہور ہیں، سارا عرب جانتا ہے، ہمارے خطباء کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اچھے شاعر ہیں، ٹھپ کچھ کہنے لگے جی ایک شرط ہے اسلام لانے کی۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگے آپ کا خطیب اٹھ کے تقریر کرے، ہمارا بھی کرے، ساری قوم فیصلہ کرے کس کی تقریر اچھی ہے، ہمارا شاعر بھی شعر پڑھے اور آپ کا شاعر بھی شعر پڑھے، اور پھر فیصلہ کرے کس کی اچھی ہے۔ اگر دونوں میں آپ کے لوگ آگے بڑھ گئے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ شرط عجیب تھی، صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کیا شرط ہوئی کہ شاعری کا مقابلہ ہو جائے اور ایمان لے جائے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے قبول ہے،
سبحان اللہ مجھے یہ شرط بھی قبول ہے۔ لاؤ اپنا خطیب۔ خطیب آیا، تقریر کی، دھواں دھار تقریر کی، صاحب سن رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں اور مدینے والے بھی سن رہے ہیں۔ تقریر ہو گئی، آپ نے کہا ہماری طرف سے بھی اٹھو، اٹھائے، تقریر کی، زوردار تقریر ہوئی۔ فرمایا فیصلہ تم کرو گے کہ کون سی اچھی ہے، میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جی خطیب تو آپ کا بہتر ہے، آپ کا خطیب بہتر ہے۔ شاعر کی آ گئی بات کہ شعر کہو۔ بڑا چوٹی کا زبرقان شاعر ہے، بہت چوٹی کا شاعر ہے، کھڑا ہو گیا، لمبی نظم پڑھ دی، 50 سے اوپر شعر ہے، لمبی نظم پڑھتا گیا، فخر ہی فخر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے سارے۔ میرے دوستو، خوش قسمت ہوگا وہ بھی جس کی نظر رسول اللہ سن رہے ہیں، سبحان اللہ اگرچہ وہ مقابلے کے لیے آیا ہے۔ جب ہو گیا تو آپ نے پوچھا میرا حسان کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے عظمت ان کی، یہ ہے عظمت کہ پورے صحابہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا حسان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے یہاں۔ فرمایا بلا کے لاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قدر و قیمت کا اندازہ کرو کہ رسول اللہ گھر سے بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ بلایا، فرمایا حسان ان کا جواب دو۔ سبحان اللہ کہیں گے یا رسول اللہ جواب تو میں دیتا ہوں لیکن میں نے تو سنا ہی نہیں انہوں نے کیا پڑھا، اللہ اللہ میں تو گھر میں تھا۔ اس کو کہا کہ پھر سناؤ۔ اس نے دوبارہ پڑھے، قصیدہ دوبارہ سنا گیا اور وہ بیٹھا تو حضرت حسان کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو گھر سے لکھ کے لایا تھا، تیار ہو کے آیا تھا، شعر جوڑ کے لایا تھا۔ حضرت حسان تو گھر سے آئے تھے، کھڑے ہو گئے اور اس کے قصیدے کا جواب دیا۔ سبحان آج بھی قصیدہ ان کے دیوان میں ہے، پڑھ کے آدمی مست ہو جاتا۔ سبحان اللہ پھر بدیہا کہا، بغیر پہلے فکر کے، بغیر سوچ کے، بغیر قلم دوات لیے ہوئے سنا اور وہاں ہی جواب دے دیا۔ اور وہ کہنے لگے کہ آپ کا شاعر بڑا ہے، ہم سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شعر جو اسلام کی دعوت دے وہ بھی قدر و قیمت والا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا قدر و قیمت۔ اس میں آپ نے ایک شعر کہا کہ نبی یرا مالا یرا دونہ، میرا نبی وہ ہے، وہ نبی ہے میرا جو وہ کچھ دیکھتا ہے جو اس کے سوا لوگ نہیں دیکھتے۔ یعنی کہہ دیا کہ دیکھ میرے نبی کی بصارت اور نظر اتنی مضبوط ہے کہ انہیں وہ کچھ نظر آتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں سبحان اللہ کہ تم کیسے تعریف کر رہے ہیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ دیکھنے والے سامنے دیکھتے ہیں، آپ تو پیچھے بھی دیکھتے ہیں، آپ تو پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہوتا ہوا کلمہ دیکھتے ہیں، آپ تو دل کی دھڑکنوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تو ان کو دیکھتے ہیں جو سامنے کلام کر رہا ہے، آپ تو ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جو کلام کا ہی 100 سال بعد کرے گا۔ آپ کی نظر کی وسعت تو یہ ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اتنے جوش و محبت سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی یقین تھا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہی نبی نہیں ہے، آنے والوں کا بھی نبی ہے۔ نبی میرے آنے والی امتیں بھی انہی کی امت میں ہوگی۔ میرے دوستو، یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ سارے، اور یہ یقین کر لیجئے جس طرح احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرتے تھے وہی احترام آج بھی واجب ہے، آج بھی لازم ہے۔ جو عقیدہ وہ رکھتے تھے وہ عقیدہ آج بھی لازم ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چچا ہے، پیار ہے، آپ کہنے گے حضور میں نے کچھ شعر کہے ہیں، پڑھ دوں آپ کے سامنے؟ 7-8 شعر ہیں، پڑھ دیے اور ایک جملہ کہہ دیا شعروں میں کہ آپ جب سے آپ کی نسل پیدا ہوئی ہے
آپ محترم ہیں، بڑے ہیں، اور آفاق میں کوئی بھی آپ کے مقابل کا نہیں ہے۔ مطلب بتا گئے کہ پوری نسل مومن ہے، پوری نسل اسلام میں ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ۔ حضرت عباس رضی اللہ طبتا، پاک ہو گئے آپ، جملہ یہ کہا، پاک پاک ہیں آپ، اور یہی عقیدہ ہم رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم کسی عقیدے میں صحابہ سے آگے نہیں جاتے، یہ بات ذہن میں رکھنی۔ لوگ کہتے ہیں جی زیادتیاں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں۔ زیادتی تو ہو ہی نہیں سکتی، پورا ہی نہیں ہوتا تو زیادتی کیسے ہوگی؟ تعریف تو ہو ہی نہیں رہی، ہم جتنی بھی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اندلس کا وزیر اعظم جو شاعر بھی تھا، وہ کہتا ہے کہ کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی انسان تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنی بھی تعریف کرے، کیونکہ اس کی جتنی بھی تخلیق ہوگی ایک مخلوق کی تخلیق ہوگی، اور ان کی تخلیق تو ان کا رب کرتا ہے۔ تو مخلوق کا عمل خالق کے عمل سے کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے سارے ناقص ہیں، سارے ہی، یہ تو حصہ ہے۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ ہے کہ نعت کہنے سے رسول اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، یقین کیجیے، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تعریف نہیں کر، اور نہ انہیں تعریف کی ضرورت ہے، نہ انہیں کسی تعریف کی ضرورت ہے، نہ وہ حاجت مند ہے کسی۔ یہ تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے دے دے کے تعریفیں لگاتے ہیں کہ تعریف کرو، کوئی حاجت نہیں ہے انہیں تعریف کی، وہ محترم وجود ہے، انہیں حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ ساری تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہوتے ہیں ما مدحت محمدً بمقالتی، فرمایا ہم رسول اللہ کے بارے میں شعر کہہ کے رسول اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، بلکہ اپنے شعروں کو رسول اللہ کا نام لے کے سوار رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنی شاعری کی قدر و قیمت بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کا نام آ گیا۔ ہم تعریف نہیں کر رہے ہوتے، تعریف ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، جتنی بھی کرتے چلے جاؤ کم ہے۔ میرے دوستو، جب کم ہی کم ہے تو پھر مبالغہ کیا، زیادتی کیا کہاں ہوتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، ان کی تعریف، ان کا صحابہ کرام بھی کرتے رہے، حضرت صدیق اکبر بھی کرتے رہے، یہی کر۔ اللہ اللہ، کیا ہو گیا؟ صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں، تاریخ اسلام کی بڑی صلح ہے۔ کافروں سے آپ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے روک دیا کہ عمرہ نہیں کرنا ہے، 5-6 میل باہر ہی آپ کو روک دیا گیا۔ کافر تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے اندر نہیں داخل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مکے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں کچھ نہیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھیں ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ، فرمایا نہیں، فرمایا ان کو منا لو کہ ہم عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، اتنی بھی صلح پسندی کسی میں ہوئی ہے؟ صحابہ طاقت سے کھڑے تھے، جنگ بدر جیت کے، جنگ احد، جنگ خندق جیتی ہوئی تھی، 6 ہجری تھی، 6 سال کی 30-35 جنگیں کافروں سے لڑ چکے تھے، سب پر فتح پائی ہوئی تھی، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن فرمایا میں لڑوں گا نہیں، میں مکے کی حرمت پامال نہیں کروں گا، تم اجازت دے دو، تم سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ اجازت دے دو، میں طواف کر کے واپس چلا جاؤں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ تلوار بھی کھول کے ہاتھ میں نہیں رکھیں گے، وہ بھی میان میں ڈال کے آئیں گے، یہاں تک کہہ دیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا، صلح کر لی، صلح ہو گئی،
جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ 6 شرطیں تھیں، 6 شرائط پہ صلح ہو گئی۔ 6 کی 6 شرطیں مکے والوں کے حق میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں ایک شرط نہیں منوائی، ساری شرطیں پڑھ لیجیے، آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جھکی جھکی صلح ہے، یہ فاتحانہ صلح نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں، لیکن اس صلح کے بعد آپ واپس آئے تو قرآن کی آیت ملی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی۔ لوگ کہتے تھے یہ صلح جھکی ہوئی ہے، قرآن نے فتح مبین کہہ دیا، اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ فتح مبین تھی، سبحان اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے تھے جو صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے، نظر وہاں تک تھی جو وہاں تک نہیں تھی۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم جذباتی ہو گئے تھے کہ یہ صلح کیوں کی جا رہی ہے، اور بڑے غصے سے کہتے مجھے جرأت نہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی، میں حضرت صدیق اکبر کے پاس چلا گیا، سبحان اللہ، میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ یہ صلح کیوں کر رہے ہیں، ہم طاقت میں ہیں، لڑ سکتے ہیں، آپ صلح نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتائیں، ان سے گزارش کریں کہ صلح نہ کریں۔ یہی خواہش تھی حضرت صحابہ کی بھی خواہش تھی، صحابہ بھی جذباتی تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے جرأت کی کہ سامنے آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ ایمان بولتا ہے۔ فرمایا اے عمر نہ، یہ بات مجھ سے نہ کہو، اعلم یا عمر انہ رسول اللہ، اے عمر یہ جان کے بات کرو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ کے رسول کا کوئی عمل، کوئی حکم، کوئی قول اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان۔ معلوم ہوتا صحابہ یقین کر چکے تھے کہ جو یہ زبان سے نکلے گا وہی سچ ہوگا، اور وہی سچ ہوا، تاریخ نے کہہ دیا کہ سچ وہی تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ آپ کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی چال ڈال کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے بیٹھنے کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے کھانے کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ سونے کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی عمل آپ نے کیا ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ سبحان اللہ، تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی عمل پتہ چل جائے آپ نے کیا ہے۔ پوچھتے تھے لوگوں سے کہ کوئی عمل تمہیں خبر ہے تو مجھے بتا دو۔ یہ تحقیق آج تک ہمارے لیے حجت ہے۔ آج بھی مومن کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، وہ اس بارے میں رائے کیا رکھتے تھے، اس بارے میں یاد رکھ لیجئے جو انہوں نے حکم دیا اسے تسلیم کرنا بغیر حجت کے لازم ہے انسان، بغیر چھوٹے چھوٹے حکم بھی لازم ہیں جو آپ نے چلتے چلتے دے دی، جو اٹھتے بیٹھتے دے دی۔ ایک محفل میں بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، کھانا ہو رہا تھا، ایک صحابی بائیں ہاتھ سے کھانے لگے، دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو غور کیجئے، یہ تو ایک معاشرتی مسئلہ ہے نا، کھانا کھانا اس ہاتھ سے یا اس ہاتھ سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل بیمینک وکل مما یلیک، کھایا کرو تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے قریب سے کھایا کرو، یہ حکم دیا ہوا تھا۔ صحابی بائیں ہاتھ سے کھانے لگے، صحابی تھے بائیں ہاتھ سے کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ سبحان اللہ، اب وہ کچھ شرمندہ ہو گئے یا بھول گئے تھے کیا اور انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کی تعویلیں کرتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، وہ بہانے بناتا ہے۔ وہ فوراً کہنے کے کہ حضور دائیں ہاتھ کچھ خراب تھا اس لیے دائیں ہاتھ سے کہا، یعنی
یہ بہانہ بنایا انہوں نے کہ بایاں دایاں ہاتھ کچھ خراب تھا، کچھ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے بائیں سے کھانا لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کا سامنا ہے اور ایسی باتیں کر رہے۔ ایک وہ رحمت عالمین جو دشمن کو بھی دعائیں دیتے رہے تھے، حکم کی عدولی پر ایک بہانہ سازی پر زبان سے نکلیا ایسا ہی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کا دایاں ہاتھ مارا گیا، زندگی بھر دایاں ہاتھ سے کام نہیں کر سکے، بتا دیا کہ کام کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، تم ویسے کہتے جی غلطی ہو گئی تو میں کچھ نہ کہتا، تم میرے سامنے بیٹھ کے بہانہ کر رہے ہو۔ تو معلوم ہوا نا بہانہ سازی کی نوعیت کو بھی وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ ہم بھی تو بہانے بہت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خبر نہیں۔ میرے دوستو وہ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے کوشش کیجئے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ ان کا حکم آئے، اگر نہیں بھی ہو رہا عمل تو کوئی بہانہ نہ کیجئے، معذرت کیجئے، معذرت کیجئے، اپنے عمل کو پر پچھتانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ جو فرمایا المصر عن الخطا، جو آدمی العفو عن المقر لا عن المصر، فرمایا معافی میں اسے دیتا ہوں جو اپنے عمل کا اعتراف کر لیتا کہ غلطی ہو گئی ہے۔ جی غلطیاں تو بہت لوگوں سے بڑی بڑی ہوئی، معاف کر دیں۔ فرمایا العفو عن المقر، جو اقرار کر لے کہ غلطی ہو گئی ہے میں معاف کر دیتا ہوں، لا عن المصر، جو اس پر اصرار کرنے لگ جائے کہ یہی درست تھا میں اسے معاف نہیں کرتا۔ معافی اس کے لیے نہیں ہے جو گناہوں پہ اصرار کرتا ہے، معافی اس کے لیے، انسان گناہ گار ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، چھوٹے بڑے اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں شفیع المذنبین بن کے آیا ہوں، میں تو گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا۔ صحابہ نے پوچھا حضرت حشر کے میدان میں بخشوائیں گے؟ فرمایا ہاں بخشواؤں گا۔ صحابہ پوچھتے حضور کون کون سے گناہ بخشوا لیں گے، کون کون سے گناہ بخشیں گے؟ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، میں بڑے بڑے گناہ قیامت کے میدان میں بخشوا دوں گا۔ کبیرہ گناہ، صغیرہ تو چھوٹے ہیں، وہ تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، فرمایا وہ گناہ جن پر چھاپ گناہ کی لگ گئی ہے، کبیرہ گناہ ہیں، ان کے لیے میری سفارش ہوگی قیامت میں۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ کرنے والا بھی نادم ہو گیا ہو۔ میرے دوستو قدرت کا فیصلہ یہی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی ندامت کا اظہار ہو جائے تو قدرت سب کچھ معاف کر دے۔ آج دیکھیے صحابہ کرام بھی تو کفر میں رہے تھے، بڑا لمبا عرصہ رہے تھے، لمبی لمبی زندگیاں گزاری ہیں، کئی تو آخر دور پہ مسلمان ہوئے، کئی اتنے ظلم کر کے آئے کہ ان کے لیے سزا کی انتہا تھی، سود کھاتے رہے، قتل کرتے رہے، جنگیں ہوتی رہیں، ڈاکے ڈالتے رہے، کیا کیا نہیں تھا جو ہوا، پورا کچھ ہوتا رہا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یاد رکھو کل عصبیت الجاہلیت تحت قدمی ہذہ، آج میں اپنے پاؤں کے نیچے جاہلی سارے غرور لوٹ رہا ہوں، جو بھی پہلے ہو گیا سب کو روند رہا ہوں اور میں نئے سرے سے آغاز کر رہا ہوں زندگی کا۔ اور فرمایا سود لیتے رہے ہو، آج میں سارے سود ختم کر رہا ہوں۔ اور فرمایا اور جملہ ایک عجیب کہہ دیا، فرمایا سود میں ختم کر رہا ہوں اور میں اپنے چچا عباس کے سود کی معافی کا یہاں اعلان کرتا ہوں۔ معلوم ہوتا حضرت عباس کا کاروبار بھی سود پہ چلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا کہ اپنے چچا عباس کا جو سود کا کاروبار تھا، جتنا سودی سرمایہ تھا، سب کو ختم کر رہا ہے۔
فرمایا میرے قبیلے ربیہ کا بیٹا قتل ہو گیا تھا، اس کا قصاص لینا ہے، میرے قبیلے نے انتقام لینا ہے، وہ انتقام کے لیے بھاگ رہے ہیں، میں اس کے انتقام کو بھی آج ختم کر رہا ہوں۔ جو قتل ہو گیا معاف، آج کے بعد احتیاط کرو۔ دیکھ لیجیے کتنا بڑا تھا، صحابہ نے اٹھ کے نہیں کہا، عباس نے اٹھ کے نہیں کہا رضی اللہ عنہ کہ حضور پیسہ تو میرا تھا، میں معاف کروں یا نہ کروں، آپ کیسے معاف کر رہے ہیں؟ کوئی بات ہوئی؟ بتا دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کے جان و مال کے محافظ یہ ہیں، جان و مال کے محافظ یہ ہیں، جس کو دینا ہے وہ دے دیتے ہیں، جس کے لیے کچھ کرنا ہو وہ کر دیتے ہیں، فیصلے ان کے ہوتے ہیں اور صحابہ پہ نافذ ہوتے ہیں۔ آج بھی وہی زندگی قیمتی ہے میرے دوستوں، جو جتنا ماننے کو تیار ہو جائے اتنا ہی معتبر ہے، اتنا ہی معتبر ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف عبادات کی بات کرتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم بڑے شوق سے ادا کرتے ہیں، لیکن وہ معاملات جو زندگی کے ہیں، جو انسانوں کے معاملات ہیں، ان میں اسوہ رسول نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی گالی نہیں نکلی۔ صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی گالی نہیں سنی، چڑھتے بھی نہیں تھے، غلام کو تانا بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک غلام آ جائے پھٹے پرانے کپڑوں کا تو کبھی نفرت نہیں کرتے تھے، اپنے دامن میں بٹھا لیتے تھے، سبحان اللہ۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مہمان آ جائے تو خدمت گزار ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مہمان آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ نے رات کو گھر ٹھہرایا۔ ایک بدوی تھا، پار سے آیا تھا، بالکل اونٹ چرانے والا تھا، تہذیب و تمدن نہیں تھا، آ گیا کہ آپ سے باتیں کرنی ہے۔ آپ نے باتیں کی، رات آ گئی، آپ نے کہا رہو یہاں۔ رات رہا وہ رسول اللہ کے گھر میں۔ حدیث کہتی ہے کہ رات میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ باہر راستہ نہیں جانتا تھا، اس کمرے میں ہی حاجت کرتا رہا۔ پورا کمرہ اس نے بھر دیا غلاظت سے۔ صبح ڈر گیا جب دن چڑھا کہ رسول اللہ کیا کہیں گے، تو دوڑ گیا، دروازہ کھول کے چلا گیا۔ آپ پیچھے نہیں گئے، آئے تو دیکھا، صحابہ کہتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے وہ غلاظت صاف کر رہے تھے، کمرہ سارا اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے۔ فرمایا تھا مہمان آیا تھا، کچھ طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ کون آج عمل کرے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں جائے گی؟ میرے دوستو، ہم نے تو ان کے ہاں تو دشمن بھی آ جائے تو محبت سے بٹھا دیتے، قاتل بھی آ جائے تو محبت کرتے تھے۔ اسی محبت نے تو لوگوں کے دل مو لیے، اسی محبت نے تو اسلام کو پھیلایا ہے۔ صرف میرے دوستو، نماز پڑھتے بھی لوگ دیکھتے ہوں گے، یقیناً صحابہ خوش ہوتے ہوں گے اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن جو مومن نہیں ہے وہ تو کردار دیکھ رہا، وہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، وہ معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ معاشرے میں کس طرح ہیں، لوگوں سے سلوک کیسے کر رہے ہیں، چلتے کیسے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یوں چلتے تھے جیسے زمین پر آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے، قدم اتنے آہستہ کہ کیوں اکڑ کے چلتے ہو، کیوں اکڑ کے چلتے ہو؟ زمین قرآن کہتا لن تخرق الارض، فرمایا تم اتنے اکڑ کے چلتے ہو تو کیا زمین پھاڑ دو گے ہماری؟ یہ زمین ساری بچھی ہوئی پھاڑ دے، لن تبلغ الجبال طولا، اور اتنے بلند گردن اونچی کر کے چلتے ہو گا پہاڑ بن جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے؟ نہ تم پہاڑ جتنے اونچے ہو جاؤ گے، نہ زمین پھاڑ کے گزر جاؤ گے، کس لیے اکڑتے ہو؟ فرمایا یمشون علی الارض ہونا، مومن تو وہ ہوتا ہے جو زمین پر بڑی آہستگی سے چلتا ہے، بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے قدم لے کے چلتا ہے، بڑی محبت سے چلتا ہے۔ ارے دھرتی پہ سینہ تان کے چلتے ہو کس لیے؟
دھرتی پہ سینہ تان کے چلتے ہو کس لیے؟ تم آسمان تو سر پہ سنبھالے ہوئے نہیں، یہ آسمان تمہاری وجہ سے تو کھڑا نہیں ہے، یہ تو قدرت نے کھڑا کیا ہوا ہے، جب وہ گرائے گا تو گرے گا۔ تمہاری طرف فرعون کہتے ہیں شداد اوپر تیر لے کے چلا گیا تھا، دماغ کے تیر میں آسمانی حکومت کو ختم کرتے رہتے تھا، حضرت نے کہا نہیں، حکومت ہماری اتنی ہے کہ چڑھ کے آؤ، جنت بنا لی۔ نبی کہتے ہیں کہ نہ جنت میں جاؤ گے، کہتا جنت میں یہاں بنا لیتا ہوں، جنت کیا کرنی ہے، غرور اتنا ہے۔ کہتے ہیں جنت، آج تفسیروں میں اس کے حالات ملتے ہیں کہ ایک باغ ایسا بنا دیا جو جنت کا نشان تھا، جس میں ہیرے جواہرات زمین پر پھینک دیے، وہاں پتھر نہیں تھے، روڑے نہیں تھے، جواہرات بکھرے ہوئے تھے، پورا باغ جنت کا نمونہ بنا دیا۔ کہنے لگا جنت کیا ہوتی؟ یہی ہوتی۔ قدرت کہہ رہی ہے کیا ہے، اور چڑھ کے آیا، گھوڑے پہ چڑھا ہوا، لشکر کے ساتھ آیا کہ جنت کا دروازہ کھولنا ہے۔ دروازے کے قریب نہیں پہنچا تو ایک بوڑھا وہاں نظر آیا، حیران ہوئی فوج کہ یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا، یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا؟ بادشاہ کا راستہ ہے، ہٹو بچو کی تو صدائیں آ رہی، کوئی کیسے آ گیا؟ کسی نے کہا ہٹ جاؤ، کہنے لگا نہیں، ہٹنے کے لیے بادشاہ سے بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا کون ہو؟ کہا وہی ہوں جسے رب نے حکم دیا ہے کہ تجھے اندر داخل نہیں ہونے دینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے اندر نہیں جانے دینا۔ کہتے ڈر گیا، ایک دم اترنے لگا، ایک رکام میں پاؤں تھا، ایک نیچے تھا، تو جان لے دی۔ فرمایا تم اس رب کے سامنے اکڑتے ہو جس کے تم ایک نظر کے محتاج ہو، ایک ایک زندگی کے حصے میں اس کے محتاج ہو۔ میرے دوستو، صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ زندگی ہم نے رب نے دی ہے، میرے رسول نے سواری ہے، اسے سوار کے گزرنا ہے، یہی ہے۔ عہدے پر آئے تو کسی پر کا نہیں، دروازہ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں مصر کا گورنر ابن غنم، بہت بڑا گورنر، پتہ چلا کہ یہ گھر کے دروازے پہ چوکی دار رکھتا ہے، جو آتا ہے اس کی تفتیش ہوتی ہے، پھر اندر جاتا۔ بلا لیا، مدینہ منورہ بلا لیا، فرمایا میں نے تو تمہیں حکمران بنانا چاہا تھا کہ قوم کا سردار بن جاؤ، تم وہی رہے بکریاں چرانے والے، غنم باربی میں بکری ہو گئے۔ کیا کہ تم تو بکری چرانے والے ہی نکلے، تم تو سردار نہیں نکلے۔ آج سے تجھے معزول کرتا ہوں، کیونکہ میں رب کی مخلوق کے سامنے اور تیرے اقتدار کے درمیان پردہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ تھا، پکارتے تھے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہ پکارتے تھے، اگرچہ قدرت نے کہا کہ کچھ ہوش کیا کرو، نبی کا گھر ہے، دیکھیں لوگ آتے تھے تو نیچے اتار دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہیں، ان کا بیٹا گھوڑ دوڑ میں شریک ہوا، ایک عام سا آدمی کا گھوڑا دوڑا، اس کا بھی دوڑا، وہ آگے نکل گیا۔ اب سردار کے بچے کو خمار تو ہوتا ہے کہ سردار کا بچہ، سپہ سالار کا بیٹا ہو، غصے سے اسے مار دیا کہ تمہارا گھوڑا کیوں آگے نکل گیا۔ شکایت آئی حضرت فاروق اعظم کے پاس، تو فرمایا وہ بیٹا اور اس کا باپ دونوں مدینے آؤ، دونوں مدینے بلا لیے، گورنر کو بھی بلا لیا، گورنر صحابی رسول ہے، عمر بن عاص ہے، بہت بڑا نام ہے، بلا لیا، دونوں کو کھڑا کر لیا سامنے، فرمایا عمر سنو، بیٹے سنو، کیا وجہ؟ متا استعبدتم الناس، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، کب سے یہ سمجھنے لگ گئے اور لوگ غلام ہے، وقد ولدت امہاتہم احرارا، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا، یہ تو سب آزاد ہیں، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے غلام بنا لیا ہے، جاؤ تم بھی معزول ہو، بیٹا بھی واپس ہے۔ یہ تھا پیغام جو دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ نہیں تمہاری عظمت ہے تو رب کے ہاں ہے، رب کے ہاں ہے، رب کی بڑائی 4 سجدے زیادہ کر کے کم سجدے والوں پہ روب نہ ڈالو، کیوں کہ یہ سجدے رب کے لیے کرتے ہو، لوگ معاشرتی عزت کے لیے نہیں کرتے، معاشرے میں عظمت کے لیے نہیں کرتے، اس لیے تو ریاکاری کہا۔ فرمایا ریاکار کی نماز، قرآن کہتا ہے ویل للمصلین، دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے، قرآن کی آیت آئی، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز کی حکمت کو نہیں جانتے، جانتے نہیں ہیں کہ نماز کیوں ہونا ہے، یراؤن و یمنعون الماعون، یہ دکھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمسائے کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ معاون کہتے ہیں چھلنی کو جہاں سے آٹا چھانا جاتا۔ فرمایا کوئی ہمسائی آ جائے کہ آج میرے پاس چھلنی نہیں ہے آٹا کھانے کے، تو وہ بھی انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ ایک چھلنی سے انکار کرنے والے کو کہہ دیا تم اپنی نماز کی حکمت کو نہیں جانتے، تم اپنی نماز کی قدر نہیں کرتے ہو، یہ نمازیں نجات کا ذریعہ نہیں ہیں، کیونکہ نماز تو رب کے سامنے سر جھکتا ہے تو مخلوق کی قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے، انسان کا زندگی کا وسیلہ بنتا ہے۔ یہی بات بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی چیز بتائی تھی کہ بوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس رات کے عبادت کرنے والا جو ساری رات رب کے حضور عبادت کرتا رہے، اس کے گرد و نواح میں 40 مکان تک بھی اگر کوئی بھوکا سویا ہے تو رب نماز قبول نہیں کرتا۔ کیوں کہ یہ سارے عمل تو انسان بنانے کے لیے تھے، انسان کی قدر و قیمت کے لیے تھے۔ اگر انسان ہی ذلیل ہو جائے، انسان ہی چھوٹا ہو جائے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ بیٹھے تھے اپنے کمرے میں، تو ایک دیوانہ سا آدمی آ گیا جو ان کا خلاف تھا۔ یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے، نیکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آ گیا، اندر آیا، سیدھا وہ کمرے میں عبادت میں تھے، آتے ہی چھرا مارا، جسم پہ لگا، خون نکل آیا۔ دوڑ کے آئے خدام، مریض دوڑے آئے، آ کے پکڑ لیا اسے، حضرت بیہوش ہو گئے، خون و خون ہو گئے، پکڑ لے کے لے گئے، ذرا ہوش آئی تو فرمایا بلاؤ ذرا۔ کہا کس کو جی؟ کہا جی وہ جو آیا تھا مارنے کے لیے۔ بلایا، اللہ اللہ یہ کون صبر پیدا کرے۔ سامنے آیا تو فرمانے لگے تیرا غصہ مجھ پہ ٹھیک تھا، تیرا غصہ آ گیا تھا میرے پر، لیکن کہیں چھری مارتے ہوئے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ چیخیں مار کے رونے لگے، قدموں پہ گر گیا۔ بتایا یہ ہے ہماری سنت، یہ ہے ہمارا طریقہ، تبلیغ یوں ہوتی ہے، جھکتے لوگ یوں ہیں۔ تقوی کے خمار سے تو لوگ نہیں جھکتے، عبادت کے پر غرور کرنے سے لوگ نہیں جھکتے۔ یہی ہے کہ زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے رہے کہ پوری زندگی کسی سے بدلا لیا، حتیٰ کہ آخری زندگی میں دنیا سے جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں کئی دن نماز نہیں پڑھائی ہے، واپس آئے، مسجد نبوی میں جماعت ہوئی، صدیق اکبر کو جماعت کروا رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ میری بات سنو۔ کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ یہاں رہے یا اس کے پاس آ جائے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ یہ اختیار کتنی بڑی طاقت ہے، کسی کو ملتا ہے اختیار دنیا میں رہنے کا اور موت کا؟ یہ رسول ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہ لے،
اور فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، کہنے لگے حضور اگر دنیا میں رہنا ہے تو رب کہتا ہے ہمیں اجازت ہے آپ کی طرف سے، آپ بنو قریظہ کے بنو خدا کی بکریوں کے پشت پہ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھا دیں گے۔ آپ لے کر آپ فرمایا نہیں میں نہیں چاہتا۔ صحابہ سے کہیں گے اس بندے نے اختیار کر لیا ہے اپنے رب کے پاس جانا۔ یہ لمحہ تھا کہ اختیار دکھا رہے ہیں کہ جا رہا ہوں میں، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ ایک میری بات ہے غور سے سننا، میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ بڑی محبت کی ہے، بڑا پیار کیا ہے، کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جو تمہیں ناگوار گزری ہو تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے اور اسے وہ مناسب نہیں سمجھتا تھا تو آج کھڑا ہو جائے مجھ سے بدلہ لے لے۔ یہ تھا پیغام کہ اٹھو، بار بار کہا کہ کوئی ہے تو بدلہ لے لو، کوئی کسی کے دل میں ملال ہے تو آؤ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہیں گے حضور ایک جنگ میں گئے تھے، جنگ کر رہے تھے، ہم صفیں باندھ کے کھڑے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ چھڑی سے سیدھے کر رہے تھے سب کو کہ سیدھے ہو جاؤ، ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، یوں کر رہے تھے، آپ کی چھڑی میرے پیٹ پہ آ کے لگی تھی، میرا قصور تو کوئی نہیں تھا، میرا قصور تو کوئی نہیں تھا، آپ کی چھڑی میرے پیٹ پہ لگ گئی تھی۔ صحابہ کہتے رسول اللہ فرمایا آگے آؤ، آگے بلایا اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا، کہنے لگا ننگا تھا میرا جسم اس وقت، آپ نے پیٹ سے کپڑا دیا، فرمایا چھڑی دو ہی سے مار لے۔ بتائیے دنیا کا کون سا رہنما یہ کہے؟ صحابہ کہتے ہمارے دلوں میں ایک عجیب قسم کا کوہرام مچ گیا تھا کہ یہ کیا کرنے لگا؟ کہتے وہ آگے بڑھا اور آتے ہی پیٹ کو چوم لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں، میں نے تو ایک بہانہ ڈھونڈا تھا کہ آپ کے جسم سے جسم لگ جائے، آ گیا ہوں۔ میرے دوستو لیکن یہ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا، کس طرح سامنے آ گئے، کہہ دیا کہ لے لو بدلہ۔ یہی کہا تھا کہ کوئی احسان کسی نے کیا ہے تو اس کا بدلہ لے لو، کوئی میرے متعلق اچھی بات کر گیا ہے تو بتاؤ آج مجھے۔ معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو سبق دے رہے تھے کہ یاد رکھو رب کے حضور جانا ہے تو دامن پاک کر کے جاؤ، رب کے حضور جانا ہے تو دامن پاک ہونا چاہیے تمہارا، کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ سب کچھ حدیث میں آتا ہے اللہ کہ ہاں گناہ جو ہے وہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اگر انسان کے ساتھ گناہ کیا غلطی کی ہے تو قدرت معاف نہیں کرے گی جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے معاشرہ تعمیر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی قوم بنائی ہے جو کائنات کی سب سے بڑی قوم ہے۔ میرے دوستو آج بھی اسی قوم کی ضرورت ہے، آج بھی میں کہتا ہوں صحابہ تو بہت دور ہیں، بہت بڑے ہیں، کچھ ہی ہو جائے، تھوڑی سی بات ہی ہو جائے اس دور کی تو زندگی کامیاب ہے، ان کی طرح ہی ہو جائے، ان کی طرح رہنے کی عادت پڑ جائے تو میرے دوستو کامیابی کا نمونہ وہی صحابہ ہے۔ صحابہ اکرام کسی پر شک نہیں ہے، سارے اللہ کے ہاں مغفور ہیں، بخشے ہوئے، سارے کے سارے۔ کسی کی سنت کسی کو دیکھ لو اور اپنی زندگی کو ان کی طرح ڈھالنے کی کوشش کرو۔ بڑے صحابہ تو بڑے ہیں میرے دوستو، وہ صحابی جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جو رسول اللہ کے پاس چند دن آئے ہیں، ان کی زندگیاں بھی پڑھتے جاؤ۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھو، وہی نمونے ہیں
فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، ان ستاروں سے رہنمائی دیا کرو۔ فرمایا اہل بیت میری کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا۔ اہل بیت کو کشتی کہا، صحابہ کو ستارے کہا۔ مفسرین کہتے ہیں یہی بتانا تھا کہ کشتی اہل بیت پہ سوار ہو کر صحابہ کے ستاروں کے پیچھے پیچھے چلو، کشتی کامیاب ہو جائے گی۔ دونوں کا زندگی اپنے لیے رسوا بناؤ، یہی تھا۔ بڑا بڑا ظلم بھی ہوا لیکن انہوں نے ظلم برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا